بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu la sharika lah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم داماد نبی سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، ان کا یوم شہادت ہے. اس لیے آج کی گفتگو کے اندر ان کے کچھ حالات اور شہادت پر کچھ معروضات پیش کروں گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی ہے. آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے. عبد مناف کی کنیت ابو طالب ہے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ان کے بیٹے حسن کے نام پر ابو الحسن ہے. ان کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے. اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بھی ہیں. ایک لقب مرتضیٰ ہے، ایک لقب حیدر کرار ہے، ایک لقب شیر خدا ہے، ایک لقب اسد اللہ الغالب بھی ہے. تو چند القابات بھی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا.
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، 4 کا نام روایات کے اندر آتا ہے۔ نمبر 1 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احناف پر بات کی جاتی ہے، یہ احادیث کو سامنے نہیں رکھتے، اپنے امام کے قولوں کو لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 4 روایات ہیں، 4 احادیثیں ہیں، لیکن ان کے درمیان جو تطبیق بیان کی گئی ہے وہ علماء احناف، فقہاء احناف نے بیان کی ہے۔ گویا کہ علماء احناف، فقہاء احناف تمام احادیث کو لیتے ہیں، کسی ایک حدیث کو پکڑ کر اس پر عمل نہیں شروع کر دیتے، بلکہ تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ان کے پاس ذخیرہ احادیث بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ لہذا فرمایا آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں احادیث 4 سامنے آئیں، چاروں پر کتنی خوبصورتی سے تطبیق بیان کر دی۔ کوئی بندہ الجھن کا شکار نہیں ہوگا کہ ایک حدیث کے اندر فلاں کا نام، دوسری حدیث کے اندر فلاں کا نام، اب ہم کدھر جائیں؟ فقہاء احناف نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی کہ 4 کا نام آتا ہے تو اس اعتبار سے آتا ہے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 10 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، پرورش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ 24 سال کی عمر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ گویا کہ نبوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کیا۔ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کا انتخاب کیا تھا، بات بیجا نہ ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ما تزوجت شیئا من نسائی، میں نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، ولا ما تزوجت بشیء من بناتی، اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرتا ہوں، الا بوحی، مگر وحی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے۔ جاء بہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو میرے پاس لے کر اترتے ہیں۔ گویا کہ میں کسی عورت کو جب اپنے نکاح میں لے کر آتا ہوں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب میں اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہوں، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر ابو سفیان کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔
تو 24 سال کی عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پیش کی، اور یہ جو مشورہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح فرما لیں، یہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ شادی پہ خرچہ کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پتہ چلتا ہے خلفائے راشدین مہدیین چاروں کی آپس کے اندر محبت ہے، آپس کے اندر نفرت نہیں ہے۔ ایک مشورہ دے، دوسرا اس مشورے کو قبول کرے، تیسرا اس مشورے پہ خرچہ کرے، یہ آپس کے اندر محبت ہوتی ہے، یہ آپس کے اندر نفرتیں نہیں ہوتی۔ یوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ چند ایک میں آپ حضرات کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے دن ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب تمام لوگوں نے رات اس حال کے اندر گزاری، آپس کے اندر جہمیں گویاں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا سرٹیفکیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مل چکا تھا، اس لیے ہر ایک چاہتا تھا صبح ہو جھنڈا مجھے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ علی کہاں ہیں؟ بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں کے اندر کچھ مسئلہ ہے، بیماری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ جل شانہ نے صحت عطا فرما دی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ٹھیک ہو گئے گویا کہ پہلے بیمار ہی نہ تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دیا۔ پتہ چلا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے رسول کے محبوب بھی ہیں، اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جھنڈا اسے دوں گا یحب اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب خدا بھی ہیں، محب رسول بھی ہیں، اور اسی طرح محبوب خدا اور محبوب رسول بھی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوست ہیں۔ اللہم والی من والاہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اسے دوست رکھ جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ وعادی من عاداہ، اور اس سے دشمنی رکھ جو کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا، مشکل کشا کہنا، یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ لغت کی آپ کتابیں اٹھائیں، لغت کی کتابوں کے اندر مولا کمانا، کسی جگہ آقا، مددگار اور خدا نہیں لکھا ہوا۔ اس سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولا گیا تو اس سے معنی یہ بن جائے انہیں خدا بنا دیا جائے یا انہیں مشکل کشا بنا دیا جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی مخلص دوست ہے، اس لیے کہ جو اگلا ٹکڑا ہے، اگلا حدیث کا حصہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم والی من والاہ، جو اللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ۔
پتہ چلتا ہے پیچھے معنی مخلص دوست ہے، مددگار نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ وعادمن عاداہ، یہ ٹکڑا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر مددگار مشکل کشا نہیں ہے، مخلص دوست ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جملہ ارشاد فرمایا، انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، مخلص دوست بھی ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، ان کے لیے اگر کرتے ہو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کرو۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، پھر مولا محمد بھی کہا جائے، لہذا بات کو سمجھا جائے، اس کا معنی مخلص دوست ہے، مددگار مشکل کشا نہیں۔ لہذا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، یہ گویا کہ افراط اور تفرید کا شکار ہونے کی بات ہے۔ اس لیے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تین قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بہت بڑھاتے ہیں، انہیں خدا کے برابر لے جاتے ہیں، انہیں خدا کہہ ڈالتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بہت گھٹا دیتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے فضائل ہیں انہی فضائل کو مانتا بھی ہے، نہ تنقیص کرتا ہے، نہ خدا کے برابر لے جاتا ہے، بلکہ جتنے فضائل ثابت ہیں، جتنی باتیں ہوتی ہیں اتنی باتیں اتنے فضائل مانتے ہیں، نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ حد سے نیچے اتارتے ہیں۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت معتدل بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود، خیر الامور اوسطها، بہترین امور درمیانی درجے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ لینا ہے درمیانی مسئلہ لو، آپ نے کوئی عقیدہ لینا ہے درمیانی عقیدہ لو۔ اور میں یہ جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کے جتنے عقائد ہیں وہ آپ کو درمیانے راستے پر ملیں گے، جتنے مسائل ہیں وہ آپ کو درمیانے راستے پر ملیں گے۔ جس طرح کی یہاں بات گزری سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، بعضوں نے انہیں بڑھایا، خدا کے برابر پہنچا دیا، ہم نے کہا نانا خدا کے برابر نہ پہنچاؤ، اور بعضوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل گھٹا دیا، ان کی تنقیص کر دی۔ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے تھے اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے کہا سوادہ اللہ نہ کہو بلکہ کرم اللہ وجہہ کہو، کہ اللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو روشن کر دے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی اہل سنت والجماعت حناف دیوبند والے درمیانی راستے پر ہیں۔ میں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کرنی تھی کہ شہادت کیسی ہوئی ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہو چکا ہے، وقت بالکل قریب ہے۔ صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 یا 18 رمضان مبارک کو ضرب لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے اندر تہجد کی نماز ادا کرنے آئے۔ عبد الرحمن بن ملجم ملعون یہ صفوں کے اندر چھپا ہوا تھا، تلوار اس کے پاس موجود تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نیت باندھی، سجدے کے اندر پہنچے، اس بندے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ یہ بندہ یہ واردات کر کے مسجد سے نکلا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی چادر گھمائی، اس بندے کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا، درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کہا میں نہیں جانتا تو کون ہے، تو کیا کر کے آ رہا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے پہچان چکے تھے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ مسجد کے اندر پہنچے، دیکھا کہ والد صاحب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں۔ والد نے ایک سوال کیا، مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عبد الرحمن بن ملجم خارجی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا، مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، بلکہ کافر ہے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا اور پھر اس بندے کو پکڑ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری اس کے اندر شہادت ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، پھر آپ کو اختیار ہے، اسے آپ قتل کر دیں یا آپ اسے معاف کر دیں، یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اس کا ایک بھائی خالد بن ملجم ہے جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل ہے۔ گویا کہ خارجی اور کافر اور منافق اور مخالف یہ سمجھتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس کے اندر ایک ہیں، اس لیے کہ دونوں کو شہید کرنے والے ایک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں آپس کے اندر بھائی ہیں۔ آج کسی کو کیا ہو گیا، یہ آپس کے اندر تفریق ڈالنا چاہتا ہے، صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین کو علیحدہ کرتا ہے، اہل بیت کو علیحدہ کرتا ہے۔ نانا صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت آپس کے اندر ان کی محبتیں ہیں، آپس کے اندر ان کے رشتے قائم ہوئے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسری کی عزت کرتے تھے۔ لہذا یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آپس کے اندر محبتیں ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی علم ہو کہ ان کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ قتل کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم ملعون ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔